بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کے کسی دیہات میں ایک خوبرو قادیانی لڑکی شادی کے لیے ایک فوجی افسر کو پیش کی گئی۔ فوجی افسر نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی فوجی افسر کے ساتھ روانہ کر دی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے فوجی افسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانیوں کے پوپ تشریف فرما تھے اور انہوں نے فوجی افسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات قبول کیجئے۔ آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں؟ فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا مگر اسے پیتے ہوئے احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ مرزے کی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء بے بس تھے۔ جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا میں نے کسی قادیانی کی دعوت پہ مرزے کو نبی نہیں مانا، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھایا گیا ہے۔ مجھے از خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوڑ گیا۔ بالآخر چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید تشریف لائے۔ ان کا شوہرہ تھا اور یہ فوجی افسر اس زعم سے ملنے کو تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب فوجی افسر نے اپنا قضیہ بیان کیا کہ وہ کسی کی دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے، استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے، میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے، تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھا دیا۔ اب میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی؟ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے از خود خواب میں دکھایا وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسے مان لوں؟ لدھیانوی شہید نے اس کا ہاتھ تھاما اور گویا زبان حال سے کہا فی الحال رب کی نہ مان، اس درویش مولوی کی مان کہ مولوی ہی بتائے گا اصلی رب کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا گویا ہوئے اور کہا جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہیں اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ جب تم نے استخارے کی ٹھان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں بھی یا نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو کافر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ یوں ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔ فوجی افسر دلیل سن کر جھوم اٹھا اور کھڑا ہو کر مولانا شہید سے لپٹ گیا۔ اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہوا۔ تو ذرا سوچئے ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے اسے سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا اور انجام کیا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پہ ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک کھلا کفر ہے۔ ایک اور واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ دن پہلے ایک محفل میں بیٹھے تھے، قادیانیوں کا ذکر چلا تو ایک صاحب بڑے فخر سے بولے کہ میرا ایک قادیانی سے 40 سال سے تعلق ہے لیکن اس نے تو مجھے کبھی گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہاں ایک بزرگ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ قادیانی ہو اور کسی مسلمان کا ایمان نہ لوٹے، ایسا ممکن نہیں۔ قادیانیوں کی دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور ان کے امتیوں سے ہے۔ قادیانی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے مسلمان کا ایمان خرید لے، اگر ایسا نہ ہو تو بھی وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ یہ مسلمان نہ رہے۔ جب اس سے پوچھا کہ قادیانی نے کبھی کوئی سوال کیا
تو کہنے لگا بہت سال پہلے ایک سوال کیا تھا لیکن اس کا جواب نہ دے سکا۔ جب اس سے پوچھا کہ سوال کیا تھا تو وہ بولا کہ قادیانی نے مجھ سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو تمہارے عقیدے کے مطابق آسمان پر حیات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ ایک غیر افضل نبی اوپر ہے اور افضل نبی نیچے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بزرگ بولے کہ اس قادیانی نے تیرے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے بارے میں شک ڈال دیا۔ اب مجھے یہ بتا کہ ایمان شک کا نام ہے یا یقین کا نام ہے؟ تم کہتے ہو اس نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، وہ تو تیرا ایمان ہی لوٹ کر لے گیا اور تجھے علم بھی نہ ہو سکا۔ تو وہ شخص بولا کہ بزرگوں اس کا جواب کیا ہے؟ تو وہ بولے تم نے ترازو دیکھا ہے، جو باری حصہ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور خالی اوپر ہوتا ہے۔ تو پھر وہ بولے کہ فرشتے آسمان پر ہیں، تو فرشتے افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں؟ پھر وہ مسکرا کر بولے تو اپنے آپ کو دیکھ، تیرے سر پر ٹوپی ہے، اب بتا کہ ٹوپی افضل ہے یا دماغ افضل ہے؟ پھر وہ کہنے لگے کہ یہ مت سوچ کون اوپر ہے کون نیچے، یہ دیکھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے، وہ زمین پر ہیں لیکن ان کے جسم سے چھونے والی مٹی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ قادیانیوں سے دور رہا کرو، یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ خود تو جہنم میں جلیں گے، اپنے ساتھ تعلق والے مسلمانوں کو بھی جلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قادیانی فتنے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔